لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی کہانی کا حصہ نمبر 5 جس کا نام ہے ذبیح اللہ، اللہ کے لیے قربان ہو جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب ہمارے پیارے خلیفہ ساتھیوں؟ امید ہے کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی کہانیوں کے یہ مہمے آپ کے لیے ایمان کو بڑھا رہے ہوں گے اور آپ انہیں پڑھ کر اور سن کر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اب تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہر وہ واقعہ اور معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے قریبی دوستوں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا ہے عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام نوع انسانی کے لیے نمونہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کا سامنا ان سے پہلے کسی اور انبیاء کرام کو نہیں ہوا، اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے. جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا. اللہ کی مرضی کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نوزائیدہ بچے کو ایک ویران زمین میں چھوڑنے کا حکم بھی پورا کیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. یہ بھی آپ علیہ السلام کے لیے ایک سخت آزمائش تھی. پیارے ننھے خلیفہ ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کہا ہے، کیونکہ ایک قوم میں بہت سے لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ صفات جو ایک قوم کے بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہیں وہ سب ایک ہی انسان یعنی ابراہیم علیہ السلام میں اکٹھی موجود تھیں، کیونکہ ان کا دل سب سے زیادہ پاکیزہ یعنی قلب سلیم تھا. ننھے ساتھیوں، تیسری آزمائش سب سے مشکل اور ناقابل تصور تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور ہم جانوروں کو گھر لانے کے لیے کتنے پرجوش ہیں. کیا آپ اس کے پیچھے کی کہانی جانتے ہیں، جو کہ ایک منفرد اور عظیم الشان سنت ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سنت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام کی طرف تیسرے امتحان کے حکم میں سے ہے؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کرنے کا حکم دیا، اور آج بھی اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے نام سے جانا جاتا ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زیارت کی، جن کو اب مکہ میں آباد ہوئے 10 سے زیادہ سال گزر چکے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسلسل 3 رات خواب میں قربان کرنے کا حکم ملا. وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر راضی ہو گئے، لیکن یہ معاملہ صرف ان سے متعلق نہ تھا، بلکہ اس امتحان کے دوسرے فریق آپ علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کی قربانی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم الہی سنایا. اسماعیل علیہ السلام نے فوری طور پر بغیر تردد کے اپنے والد کی وصیت کو تسلیم کر لیا. در حقیقت وہ اپنی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی نگہداشت میں پلے بڑے تھے، جنہیں پہلے دن سے سکھایا گیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دریغ مت کرنا. ان کے بیٹے نے پھر کہا کہ آپ مجھے اللہ کے حکم سے صابر پائیں گے. ننھے خلیفہ ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صالح فرزند یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے ناطے جسمانی ساخت میں ان کی طرح ہیں، بلکہ
اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی اپنے والد کی طرح حلیم اور بردبار اور اللہ سے وفا نبھانے والے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ چکے تھے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ کام کرنے کے قابل تھے، یعنی وہ نوعمر تھے۔ پیارے ننھے خلیفہ ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان یا ابلیس نے وسوسوں اور شکوک و شبہات سے ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی؟ 3 بار منی سے قربانی کے مقام پر جاتے ہوئے شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا کہ یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، پھر دوبارہ اولاد ہو یا نہ ہو، اس کو مت ذبح کرو۔ لیکن ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا، اور اللہ کے دشمن کی یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ وہ جلیل القدر پیغمبر کو عزیمت کے راستے سے نہ بھٹکا سکا۔ پیارے دوستو، یقیناً آپ جانتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو مناسک حج میں شامل کیا۔ ہر سال منی کی 3 جمرات کو لاکھوں عازمین پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اسی عزیمت کے عمل کی یاد میں کنکریاں پھینکتے ہیں۔ آخر کار دونوں باپ بیٹا ایک عظیم اور انوکھی قربانی دینے کے لیے منی کی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ بیٹے کے کہنے پر باپ نے ایک طاقتور جانور کی طرح ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا اور اس کی گردن پر تیز چھری چلانے لگے۔ روایت ہے کہ فوراً وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یہ واقعی ایک مشکل امتحان تھا، اب اس لڑکے کو چھوڑ دو اور اپنے پاس کھڑے مینڈے کو ذبح کرو، یقیناً ہم نیک لوگوں کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا شکر ادا کیا اور مینڈے کو ذبح کر دیا۔ پیارے خلیفہ ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ 40,000 سال تک جنت کی چراگاہوں میں چرتا رہا، یا یہ وہ مینڈا تھا جسے حابیل نے قربان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں اٹھا لیا اور وہاں اس کی پرورش کی اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی قربان کیا۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ جانور ایک عظیم قربانی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی والدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا اور شکرانے کے طور پر صدقہ دینے کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ان کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ قربانی کتنی مقبول ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص کے ساتھ اسے ملت ابراہیمی کی سنت میں قیامت تک یادگار بنا دیا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ عظیم قربانی کب ہوئی؟ جی ہاں، آپ نے سب نے صحیح کہا، یہ 10 ذی الحج کو ہوئی تھی۔ اس لیے پوری امت مسلمہ اس عظیم قربانی کو یاد رکھتے ہوئے 10 ذی الحج پر قربانی کرتی ہے، اور یہ عمل وفاداری اور قربانی کے اس عظیم واقعے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اس عظیم قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عظیم باپ بیٹے کو عظیمت کا درجہ عطا کیا۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ قرآن پاک میں انہیں ایک نبی اور رسول کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس نے جو بھی وعدہ کیا اسے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے ساتھ پورے خلوص اور استقامت کے ساتھ پورا کیا، اور سب سے اہم وعدہ اللہ کی خاطر ذبح ہونے کے حکم کو پورا کرنا تھا۔ اس وجہ سے انہیں ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا، یعنی اللہ کی خاطر قربان کیے جانے والا۔ چلیے اب ہم ان خیالات کو اپنے دلوں میں لے کر چلتے ہیں، الوداع کہنے کے لیے نہیں بلکہ جلد ہی دوبارہ ملنے کے لیے۔ ملتے ہیں اس کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ